اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ بنی اسرائیل کو جو دستورات یاد دہانی کرائی گئی ہیں، نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین جو پہلے ان کی اپنی کتابوں میں اپنے رسول کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں، اور اب انہیں قرآن کریم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان تمام احکامات اور دستورات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ایک ان کے رویے کے بارے میں ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، وہ ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ بنی اسرائیل کا رویہ زمانہ نزول قرآن میں یہ تھا کہ وہ دوسروں کو، عام لوگوں کو، غیر اہل کتاب کو امر کرتے تھے بر کا، اور خود ان اوامر پر عمل پیرا نہیں تھے، خود انہیں ترک کرتے تھے اور انہیں انجام نہیں دیتے تھے۔ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو روکتے تھے خود اس کے مرتکب ہوتے تھے، اور ہر وہ چیز جس کا لوگوں کو امر کرتے تھے اس سے خود اجتناب کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے۔ اور یہ اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے پاس بر اور معروف کی شناخت موجود تھی، پڑھے ہوئے تھے، آشنا تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات و دین سے، اپنی کتب کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اور پھر ان انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے سے، اور اپنے معلمین و علماء کے ذریعے سے بنی اسرائیل آشنا تھے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے انہیں اس تضاد کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم باتیں اچھی کرتے ہو، لوگوں کو خیر، نیکی، بھلائی کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، امر کرتے ہو انہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز پر خود عمل پیرا نہیں ہوتے آپ، جبکہ آپ کتاب بھی اپنی رکھتے ہو اور اس کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو آپ، اس کے باوجود آپ کے اندر یہ تضاد پایا جاتا ہے کہ جس چیز کا آپ پرچار کرتے ہیں اس سے عملی طور پر خود دور رہتے ہیں آپ۔ اور یہ رویہ ہرچند اس آیہ کریمہ میں بنی اسرائیل کی بابت ذکر کیا گیا ہے، اور ایک طرح سے یہ سرزنش ہے ان کی اور طعن ہے ان کے اوپر کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، جس چیز کا امر کرتے ہو، جس بر کا، بھلائی کا، اس پر خود پابند نہیں ہو تم۔ لیکن یہی عمل اور یہی رویہ اور تضاد قول اور عمل کا یہ مختص نہیں ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، جیسے باقی امور جو قرآن کریم نے اس مجموعہ آیات میں ذکر کیے ہیں قرآن کریم میں، اس لیے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایک نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر قرآن نے پیش کیا ہے، اور پیش کرنے کا مقصد ممثل کو متوجہ کرنا تھا، اور وہ مثال جس کے لیے دی جا رہی ہے، جن کی خاطر دی جا رہی ہے، وہ مومنین ہیں، قرآن کریم کے پیروکار ہیں، کہ
انہیں متوجہ کرنا ہے کہ اس طرح کی دیانتداری اور اس طرح کی بھی دینداری گزشتہ اقوام میں اور خصوصاً اہل کتاب میں مرسوم رہی ہے اور رائج رہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور قابل مذمت اور قابل طعن ہے۔ خواہ بنی اسرائیل و اہل کتاب یہ کام کریں یا مخاطبین قرآن یہ کام کریں، یہ سب کے لیے یکساں طور پر قابل طعن ہے۔ اور جیسا پہلے کہا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو قرآن سے ہدایت نصیب ہو، ملے، وہ اپنے حصے کی ہدایت قرآن سے لے رہا ہو۔ اس قاعدے کی بنیاد پر ہمارا بنیادی فریضہ آج کی موجودہ نسل کے لیے قرآن کی ہدایت دریافت کرنا ہے کہ آج موجودہ انسان جس صورت میں ہے، اہل ایمان جیسے ہیں اور اہل ایمان کے علاوہ دیگر طبقات، قرآن ان طبقات کو آج کی ان کی موجودہ زندگی کے بارے میں کیا ہدایت پیش کر رہا ہے، اور ہم موجودہ نسل کے اندر یہ تضاد لحاظ کریں جو آئینے میں ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ آئینہ اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، اور اس میں دکھائی جانے والی تصویر آج کے نسل کی ہے، مومنین کی ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم ان کا جائزہ لیں کہ یہی چیز جسے قرآن ناپسند فرما رہا ہے اور انہیں یاد دہانی کروا رہا ہے، یہ ہم میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ خوب بنی اسرائیل کی نسبت زیادہ شدت سے موجود ہے، خصوصاً جیسا روایت میں بھی ہے کہ یہ آیہ کریمہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ائمہ اطہار نے، اہل البیت علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب کے خطباء کے لیے یہ آیت اتری ہے، چونکہ لوگوں کو بر کا امر خطباء کرتے تھے، وہ علماء جو ممبروں پہ بیٹھ کے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اس لیے اس آیت کا لب و لہجہ بھی اور تضاد جو بیان کیا جا رہا ہے، شاید یہ عام انسانوں کی زندگی میں، عام اہل کتاب کی زندگی میں یا مومنین میں سے غیر عالم اور غیر خطیب شخص کے اندر اس کی مثال کم ہو، چونکہ عام آدمی تلاوت کتاب نہیں رکھتا۔ مثلا تلاوت قرآن کو ہی ہم دیکھیں، قرآن فہمی، قرآن شناسی، قرآن دانی، یہ عالم کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہے آج کی نسل میں۔ ہر چند قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اختصاصی طور پر خصوصاً علماء قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن کریم کی تعلیمات کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی امر بالبر اور امر بالمعروف عام افراد کی زندگی میں کم ہوتا ہے۔ یہ اہل علم اور دینی منصب یا قیادت رکھنے والے افراد یہ عمل انجام دیتے ہیں، نہ کہ دوسروں کے لیے ممنوع ہے یا ناجائز ہے۔ اور مختص علماء کے ساتھ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو یہ کہے کہ عام آدمی یہ کام مت کرے، یہ مخصوص ہے علماء کے ساتھ۔ عملاً ایسے ہے، قرآن کی نظر میں تو اختصاص نہیں ہے عالم اور غیر عالم کا ہدایت کے لحاظ سے۔ ہدایت جتنی عالم کے لیے ہے اتنی ہی عام آدمی کے لیے ہے، اور قرآن جتنا عالم سمجھتا ہے اتنا ہی غیر عالم کے لیے بھی ہے۔ لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ اہل علم علماء دین سیکھتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، اس لیے عام جو صورتحال اس وقت موجود ہے عملی، وہ
اہل علم ہیں جو خطاب کرتے ہیں لوگوں کو، مخاطبین ان کے لوگ بنتے ہیں۔ اور یہی صورتحال جو قرآن نے پیش کی ہے آج بھی ہمیں اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ لوگوں کو امر بالبر کرتے ہیں اہل علم، و خصوصاً خطبہ، خواہ وہ خطبہ نماز جمعہ کے خطبہ ہوں، دینی محافل مجالس کے خطبہ ہوں، یا وہ مجالس مذہبی کے خطبہ ہوں، یا پھر آج میڈیا کو اگر ہم بنیاد قرار دیں، جیسا کہ خطابت کا زیادہ میدان سوشل میڈیا ہے، ابلاغ عمومی کا جو میدان ہے، یہ اس وقت ابلاغ عمومی کا میدان اصل خطابت کا میدان بن گیا ہے، اور اس میدان میں سب وارد ہوئے، سب اترے ہیں۔ اہل علم میں سے شاید کوئی رہ گیا ہو جو ابلاغ عامہ کے میدان میں آ کر لوگوں کو آگاہی نہ دے رہا ہو یا بر و معروف نہ کر رہا ہو۔ تنقید کرتے ہیں لوگوں پر، لوگوں کے عیب پکڑتے ہیں، اچھالتے ہیں، اور کمزوریاں لوگوں کی، مکاتیب کی، مسالک کی، لیکن یہ سب کچھ جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں سے اس پر خود عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل مذمت ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، چونکہ ہدایت میں پہلی ذمہ داری و فریضہ انسان کی اپنی ہدایت ہے، اپنے نفس کو انسان اصلاح کرے، دوسروں کی اصلاح اپنے نفس کے بعد ہے، اپنی ذات کے بعد ہے۔ باقی کاموں میں آپ ایثار کر سکتے ہیں۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر آپ کے پاس کھانا ہے، اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، اگر آپ کے پاس باقی مادی فوائد ہیں، مواقع ہیں، تو وہ آپ کوشش کریں، اخلاقی طور پر یہ ایک اعلیٰ قدر سمجھی جاتی ہے کہ آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں، لیکن ہدایت میں ایسا نہیں کہا گیا کہ ہدایت میں بھی آپ اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں، بلکہ ہدایت اپنے سے شروع کریں، ایمان اپنے سے شروع کریں۔ اگر آپ کی ذات کے اندر ہدایت و ایمان آ جاتے ہیں تو پھر اسے آپ دوسروں کے لیے بھی پیش کریں۔ یہ قانون ہے ہدایت کا۔ اس لیے یہ بات قابل مذمت ہے کہ انسان دوسروں کی اصلاح کرے اور خود کو بھول گیا ہو، خود فراموش ہو گیا ہو، اور اس خود فراموشی کے نقصانات ہیں شدید، اور یہ تضاد عمومیت اختیار کر لیتا ہے، یعنی دوسرے لوگ بھی یہ وتیرہ بنا لیتے ہیں کہ اگر علماء جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی فریضہ ہے کہ ہم صرف کہیں لوگوں کو اور خود عمل نہ کریں، تو اس سے عملی طور پر ایک گمراہی ترویج ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک سماجی بہت بڑا فساد شمار ہوتا ہے یہ قول اور عمل کا تضاد، کہ انسان جو کہہ رہا ہے وہ عملی طور پر خود بجا نہیں لاتا، جن چیزوں سے لوگوں کو اصلاح کرتا ہے وہ خود اس کا پابند نہیں ہوتا۔ یہ سماجی برائی ہے، عمومیت اختیار کر لے تو پورے ایک سماج کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے، جیسا کہ موجودہ نسل میں ہے، ہر چند اس کا ہم اعتراف نہیں کرتے اور اس پہلو سے کبھی اپنے سماج کو دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے اور اپنے اوپر تنقید نہیں کرتے، لیکن قرآن یہ کام کر رہا ہے، ہمیں آئینہ دکھا کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ کھلا تضاد تمہارے اندر موجود ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس تضاد کی قباحت میں شدت اس وقت آ جاتی ہے جو قرآن نے بعد کا مطلب ذکر فرمایا ہے، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ امر بالبر کرنا لوگوں کو اور خود کو فراموش رکھنا، یہ اس صورت میں ہے کہ تم تلاوت کتاب بھی کرتے ہو، تلاوت کتاب کرتے ہوئے تم اس تضاد کا شکار ہو۔ یہ اس لیے زیادہ مذموم اور زیادہ شنیع کام ہے، زیادہ قابل مذمت اور برا کام ہے یہ تلاوت کتاب کرتے ہوئے یہ کام کرنا۔ خوب یہاں ہمیں ایک تو اس تلاوت کتاب کا ربط اس تضاد سے بیان کرنا ہے کہ
کتاب کا علم رکھتے ہوئے انسان عملاً بے عمل ہو، بد عمل ہو، اور زبانی طور پر لوگوں کو زبانی جمع خرچ زیادہ کرتا ہو، زبانی واعظ نصیحت زیادہ کرتا ہو، زبانی احکامات، دستورات، ہدایات لوگوں کو زیادہ دیتا ہو، خود کو فراموش کیے ہوئے ہو۔ ایک یہ پہلو ہے اس آیہ کریمہ کے اندر، لیکن یہ اس بات پر موقوف ہے کہ ہم پہلے تلاوت کتاب کا صحیح معنی سمجھ لیں۔ ہم ایک تو خود کتاب کو سمجھنا ضروری ہے، جو عرض کیا کہ چند دفعہ تشریح کر چکے ہیں ہم اسی سلسلہ دروس کے اندر، کہ کتاب سے مراد وہ معنی یا مفہوم نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں اردو زبان، فارسی زبان یا حتی عربی زبان کے ذہنوں میں ہے، یعنی بک، جس کو ہمارے انگلش زدہ، انگریزی زدہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں بک۔ بک کا معنی اور ہے، کتاب کا معنی اور ہے۔ کتاب مادہ قطب سے ہے اور اس کا معنی ہے منتشر امور کو ترتیب دینا، منتشر امور کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، یکجا کرنا اور انہیں محفوظ بنا دینا، ان کی اس طرح سے سی دینا، پرو دینا، باندھ دینا ان کو کہ ان میں دوبارہ انتشار نہ ہو، علیحدگی نہ ہو۔ اس کو کاتب کہتے ہیں۔ زبانی طور پر انسان یہ کام کر رہا ہو، مطالب اکٹھے کر کے، جم کر کے اور ان کو ترتیب دے رہا ہو، یہ بھی کتابت ہے۔ اور اگر مختلف اشیاء ہیں، جیسے عرب اپنی لغت میں پھل جمع کرنے کو اور غلات جمع کرنے کو کاتب کہتے تھے، اسی طرح اور باقی اشیاء و امور مادی، ان کے اکٹھا کرنے کو اور ان کو محفوظ کرنے کو، ان کو باندھ دینے کو، یکجا کر دینے کو کاتب کہتے تھے۔ اسی سے جو بک، کتاب کا معنی جس کو ہم آج کتاب کہتے ہیں، یعنی یہ لکھائی والے لکھے ہوئے اوراق، اور لکھے ہوئے اوراق کو یکجا جمع کر کے ایک شکل دے دینا، یہ معنی نہیں ہے۔ یعنی لکھائی کتابت میں معنی میں شامل نہیں ہے۔ اکٹھا کرنا، منتشر چیزوں کو ترتیب دینا، تنظیم کرنا، منظم کرنا، مرتب کرنا، یکجا کرنا، محفوظ کرنا، یہ معنی ہے کاتب کا۔ یہ لکھائی کے ذریعے ہو تو بھی کاتب ہے، اور لکھائی نہ ہو، گفتگو میں یہ کام ہو رہا ہو، یا عملی طور پر اشیاء کو اکٹھا کر کے اس طرح سے ترتیب دیا جا رہا ہو، تو یہ کاتب ہے۔ اور جو کتاب آج ہم لکھائی کا صفحات، لکھائی والے جن کے اوپر تحریر کیا گیا ہے، لکھی گئی ہیں چیزیں، ان کو بھی اسی وجہ سے کتاب کہتے ہیں، چونکہ یہی کام ان میں بھی ہے، یعنی منتشر چیزوں کو جمع کیا گیا ہے، ترتیب دی گئی ہے ان کے درمیان، اور پھر اس ترتیب کے مطابق اس کو محفوظ کر کے اور اس کو باندھ دیا گیا ہے، شیرازہ بندی کر دی گئی ہے کہ بکھرے نہیں، نہ یہ اوراق، نہ یہ سطور، نہ یہ الفاظ، نہ یہ صفحات، یہ محفوظ کر دیے گئے، اس وجہ سے اس کو کاتب کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے جب فرمایا کتاب، یعنی ایک تو اللہ کے پاس کتاب ہے، دوسرا اللہ نے کتاب نازل کی ہے، تیسرا رسول اللہ کے قلب پر کتاب نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ نے کتاب آگے لوگوں کو پیش کی ہے، تو ظاہر اوراق تو نہیں تھے، لکھائی نہیں تھی، نہ اللہ کے پاس لکھائی ہے حروف کے ساتھ، نہ جبریل لکھائی لے کر آئے، نہ رسول اللہ پر لکھائی اتری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ہدایت کے اصول اور یہ رہنما اصول اترے، اللہ کی ذات میں، بارگاہ الہی میں علم کی صورت میں یہ ہدایت موجود ہے، وہ علم الفاظ کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، تو یہ ہر مرحلے میں کتاب ہے، یعنی علم الہی میں ہے، جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، تو کتاب ہے، جب نازل ہوئی ہے کتاب ہے، رسول اللہ نے جب دریافت کی کتاب دریافت کی، لکھائی نہیں تھی، اوراق رسول اللہ نے دریافت نہیں کیے، صفحے نہیں دریافت کیے، بلکہ حقائق اور اصول اور ہدایت دریافت کی ہے۔ اور آج کتاب کا صحیح اگر ترجمہ کریں تو مکتب بنتا ہے، جس کو اگر انگریزی میں بدلیں تو آئیڈیالوجی یعنی منظم
منشور ہدایت کا دستور، جس کے اندر انسان کی ہدایت کے تمام متعلقہ امور سارے اعتقادی، علمی، اخلاقی، عملی، فقہی تمام دستورات یکجا کر کے اگر ایک منشور تیار کیا جائے، اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہدایت کو مکتب کی صورت میں، ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتب کر کے، منظم کر کے، ترتیب دے کر انبیاء پر اتارا ہے، اور انبیاء نے بھی اسی ترتیب کے ساتھ لوگوں کو پیش کی ہے۔ لیکن ہم نے دریافت کر کے اس کی کتابیت کو منتشر کر دیا ہے۔ جیسے آج ہم کتاب الہی یا دین الہی کو، اس کی تعلیمات و تشریحات کو دیکھیں تو پھر منتشر کر دیا گیا ہے۔ اس کو آئیڈیالوجی کی صورت میں، مکتب کی صورت میں، کتابی شکل اس کی خراب کر دی گئی ہے۔ مقام تفسیر و مقام تعلیم میں یہ تعلیمات ایک دوسرے سے کاٹ کے الگ الگ اس کے ابواب بنا دیے گئے ہیں، جو ایک دوسرے سے اجنبی اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ مثلاً ابھی ہم قرآن کے اندر ہدایت دیکھیں اور فقہ میں، علم فقہ میں ہدایت دیکھیں، تو علم فقہ بالکل قرآن کے ان باقی اصولوں سے بالکل خالی کر دیا گیا ہے۔ صرف حکم الگ کر کے، باقی تمام حقائق سے الگ کر کے حکم جدا کر کے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ احکام بھی ایک دوسرے سے الگ کر کے لکھ دیے گئے ہیں۔ اخلاقیات کو احکام سے جدا کر دیا گیا ہے، احکام کو اخلاقیات سے جدا کر دیا گیا ہے، اور اسی طرح معرفت کو، علم کو سب سے جدا کر دیا گیا ہے، اور جو حقائق ہیں ہستی شناسی کے، انہیں بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تو کتاب نہیں رہی، اب یہ انتشار ہے، یہ منتشر ہے، یہ بکھری ہوئی باتیں ہیں۔ تو دین منشور ہے جو مکتبی صورت میں ہو، جو کتابی صورت میں ہو، کتابت کی حالت میں ہو۔ دوسرا جو اس کے اندر اہم اصطلاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ تتلون الکتاب، تلاوت کتاب ہے، کہ کتاب کو تلاوت کرنا ہے۔ البتہ تلاوت کے علاوہ بھی دیگر اصطلاحات بھی استعمال ہوئی ہیں، جیسے قراءت کرنا ہے آپ نے کتاب کو، دوسرا اس کے علاوہ ہے کہ تدبر کرنا ہے آپ نے اس کے اندر، اور ترتیل۔ یہ چند اصطلاحات ہیں جو قرآن کے بارے میں، کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور ہم عموماً ترجمہ اردو فارسی میں ان کا ایک جیسا ہی کرتے ہیں۔ تلاوت بھی قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، قراءت بھی قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، ترتیل بھی قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، تدبر بھی قرآن پڑھنے کو کہتے ہیں، سمجھ کے ساتھ۔ تو ایک معنی بن گیا، جبکہ قرآن کریم نے الگ اصطلاحات استعمال کی ہیں، یعنی یہ الگ الگ امور ہیں۔ قراءت ایک تعلق ہے انسان کا کتاب کے ساتھ، اور تلاوت ایک الگ تعلق ہے انسان کا، تدبر ایک الگ تعلق ہے قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ، اور اسی طرح ترتیل بھی ہے۔ تلاوت قرآن کریم میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک آیت میں تلاوت کا لفظ استعمال ہوا، اور باقی میں اس کے دیگر مشتقات استعمال ہوئے ہیں، تالی، تالیات، یتلو، یتلونا، تولیہ، تولیات، اس طرح کے مختلف مشتقات قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ لیکن قاعدہ ایک ہی ہے کہ یہ لفظ ایک مادہ سے تشکیل پائے ہیں، یہ سارے الفاظ ایک مادہ سے نکلے ہیں، ایک ان کی بنیاد ہے، ایک اصل ہے، ایک جڑ ہے ان کی لغوی، اور وہ مادہ کا معنی تمام ان بنے ہوئے اور اس مادہ سے نکلے ہوئے تمام الفاظ کے اندر معنی محفوظ ہے۔ جس طرح بنیادی حروف جو اصل لغوی کے، بنیادی لغوی کے، یعنی لغت کے بنیادی لفظ کے اصل حروف محفوظ رہتے ہیں، تمام مشتقات میں جتنے بھی الفاظ اس مادہ سے بنے، معنی بھی محفوظ رہتا ہے، کہیں بھی نہ لفظ ساقط ہوتا ہے، نظر انداز ہوتا ہے۔ اگر اصلی لفظ چھوڑ دیا جائے تو جو لفظ بنایا ہے اس کا تعلق
اس مادہ اور اس لغوی لفظ بنیاد سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ کسی اور الگ ایک لفظ بن جائے گا مستقل۔ اس مادہ کے حروف اسی ترتیب کے ساتھ تمام دیگر بننے والے الفاظ میں محفوظ ہونے چاہیے۔ معنی کا بھی یہی معاملہ ہے، قانون ہے کہ معنی بھی اس مادہ کا تمام مشتقات میں ملحوظ رہے۔ اگر معنی اصل بنیادی لفظ کا معنی کچھ اور ہے اور اس سے بننے والے لفظ کا معنی کچھ اور ہو جائے اور اصل معنی ہی ختم ہو جائے، تو وہ جو لفظ اس سے ہم کہہ رہے ہیں یا خیال کر رہے ہیں کہ اس لفظ سے وہ لفظ بنا ہے، وہ اس سے اجنبی ہو جائے گا، وہ ایک الگ لفظ ہو جائے گا جس کا اس مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خب اس قاعدے کی روح سے ہم دیکھیں کہ تلاوت کس کو کہتے ہیں۔ چونکہ آج تلاوت کا لفظ کثرت سے رائج ہے، زیادہ قراءت کا لفظ متروک ہے، کم از کم اردو میں یا فارسی میں لفظ قراءت کم استعمال ہوتا ہے۔ قراءت بھی ایک فن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ قراءت قرآن یا قاری قرآن جو سر میں لحن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قراءت، وہ فن قراءت کہلاتا ہے، اور پڑھنے والا فن لے میں یا دھن میں پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ یہ جو فن قراءت آج قرآن پڑھنے کے بارے میں معمول بن چکا ہے، یہ قراءت قرآنی نہیں ہے، یعنی اصطلاح قرآنی نہیں ہے، یہ علم تجوید کی اصطلاح ہے۔ یعنی وہ علم جو قرآن پڑھنے کے قواعد و ضوابط سکھاتا ہے، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے بڑی بنائی ہوئی، وہ قرآنی اصطلاح سے نہیں لی گئی۔ چونکہ قرآن میں قراءت اس کو نہیں کہتے۔ قرآن میں قراءت، قراء، قاف، رے، حمزہ، الف کہلے حمزہ، یہ قراء یا قراوا جو بنیاد ہے اس کی، یہ لفظ اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جم کرنا۔ قراءت جم کرنے کو کہتے ہیں، نہ کہ سر لگانے کو۔ دھن کے ساتھ پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے، یا تلفظ کرنے کو بھی قراءت نہیں کہتے۔ اکٹھا کرنے کو، جم کرنے کو، یکجا کرنے کو، یکجا کر کے کسی چیز کو اظہار کرنا، یکجا کر کے ظاہر کرنا، اکٹھا کر کے ظاہر کرنا، اس کو قر کہتے ہیں اور اس کو قروف کہتے ہیں، یا یہ قراء ہے، یہ اکٹھا کر کے کسی چیز کو ظاہر کر دینا۔ ہم عموماً قراءت کا معنی پڑھنا کرتے ہیں۔ انسان بغیر صوت کے پڑھ رہا ہو، نگاہیں کر رہا ہو اور ذہن میں پڑھ رہا ہو، اس کو بھی قراءت کہتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ ادا کر رہا ہو تو بھی قراءت کہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر اصل معنی مادہ کا محفوظ ہے، یعنی پڑھنے کو جو قراءت کہا جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ساری بات کو یکجا کر کے اور پھر اس کو سمجھ لینا یا اس کو ظاہر کر دینا۔ ساری بات یکجا کر کے سمجھنا یہ قراءت ہے، یا ساری بات سمجھ کر بیان کر دینا، ظاہر کر دینا، یہ قراءت ہے۔ لیکن اگر بات پوری نہ ہو، ساری نہ ہو، ایک بات انسان ایک پہلو یا ایک حصہ اس کا سمجھے یا پڑھے اور دوسرا حصہ چھوڑ دے، یہ قراءت نہیں ہے، اس کو قراءت نہیں کہیں گے قرآن کریم کی اصطلاح میں۔ اور دھن سے پڑھنا، لے سے پڑھنا، سوز میں پڑھنا، سر کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قراءت کے قرآنی معنی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ سرے سے آواز کے ساتھ پڑھنا بھی شامل نہیں ہے۔ قراءت اور پڑھنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی لکھائی کو پڑھنا، جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی اس کو ہم ملاحظہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں اور اس سے مطلب اخذ کر لیں، یہ بھی مصداق ہے قراءت کا۔ ورنہ قراءت عملی چیزوں کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ لغت کے اندر قراءت قر، عورت کے اس ماہواری کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایام قر میں سے ہے، یا یہ اتنے قر ہوں تو پھر عدت پوری ہوتی ہے، وہاں بھی لفظ قر ہی استعمال ہوا ہے۔ وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو کیفیت خواتین کے لیے ہے، طبی فطری طور پر ہے، یعنی ان کے
رحم میں یہ خون اکٹھا ہو کر ظاہر ہوتا ہے، یہ جمع ہوتا ہے پہلے اور جمع ہو کر پھر ان کے رحم سے باہر خارج ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قر کہتے ہیں۔ یعنی اصل معنی اس کے اندر ہے، اب یہاں نہ الفاظ ہیں، نہ عبارت ہے، نہ تلفظ ہے، نہ پڑھنا ہے، یہاں تو پڑھنا نہیں ہے، اکٹھا ہونا ہے اور اکٹھا ہو کر ظاہر ہونا ہے، اس وجہ سے اس کو قر کہتے ہیں۔ اور یہی اگر دیگر خون کے علاوہ باقی امور بھی اسی طرح ہوں، اگر وہ اکٹھے ہوں یعنی رس رس کے تھوڑی تھوڑے الگ ہوں، جمع ہوں اور جمع ہو کر پھر ظاہر ہوں، جیسے چشموں کے اندر پانی جو اکٹھا ہوتا ہے تو زمین کے نیچے مختلف پانی کی رگیں ہوتی ہیں، وہاں سے ارد گرد کی زمینوں سے تھوڑا 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 پانی رس کے باہر نکلتا ہے اور ایک کھڈے میں، گڑھے میں یا ایک ڈہلوان میں باہر آ جاتا ہے، یہ قر ہے یہ۔ اور اسی طرح اور بھی امور ہیں جو تھوڑے تھوڑے قطرہ قطرہ جمع ہو کر اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر پھر ظاہر ہو جائیں تو یہ قر کا معنی لگتا ہے۔ اب یہی پڑھنے کا جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تو پڑھائی میں بھی اس وجہ سے اس کو قرات کہتے ہیں کہ یہاں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ہر لفظ اور حرف اور ان کے اوپر زیر زبر پیش، اعراب ان کے، قواعد ان کے، یہ سارے جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ مثلا جب آپ کوئی سطر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ عمل ذہن میں تیزی کے ساتھ انجام پاتا ہے، غیر شعوری طور پر ہوتا ہے۔ اس کی تشخیص اس وقت کر سکتے ہیں ہم کہ جب ہم کسی زبان پر عبور نہ رکھتے ہوں، بلکہ ہم نئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں، اس زبان کو بولتے ہوئے، مثلا وہ شخص جس کو عربی نہیں آتی، اب اس نے عربی سیکھنا شروع کی ہے، وہ شخص جس کو فارسی زبان سے آشنائی نہیں ہے اور اب اس نے فارسی سیکھنا شروع کیا، آغاز کیا ہے، جس شخص کو انگریزی نہیں آتی، اس نے انگریزی سیکھنا شروع کی ہے۔ قرات کا یہاں زیادہ مصداق واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص جب بولتا ہے یا جملہ پڑھتا ہے تو شعوری طور پر حرف کو بھی جمع کرتا ہے دوسرے حرف کے ساتھ، اور پھر ان کو، حروف کو ملا کے لفظ ترتیب دیتا ہے، پھر ان الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملاتا ہے شعوری طور پر، اور پھر ان الفاظ کو جوڑ کر جملہ بناتا ہے، اور پھر جملوں کو بھی آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ کام نئی نئی جو زبان انسان سیکھ رہا ہو اس کے اندر شعوری طور پر انسان کرتا ہے، لیکن وہ زبانیں جو ملکہ ہو چکی ہیں، راسخ ہو چکی ہیں، ہمیں سن سن کے ہمارے نفس کے اندر عادت بن چکی ہیں، یہ غیر شعوری طور پر ہم قرات کرتے ہیں، یعنی یہی جوڑنے کا کام، حروف جوڑتے ہیں، ان سے الفاظ بناتے ہیں، الفاظ جوڑتے ہیں، اس سے جملے بناتے ہیں، جملات جوڑتے ہیں، ان سے ایک پورا مطلب ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، ریزہ ریزہ چیزیں اور ذرا ذرا امور اکٹھے کر کے، یکجا کر کے، پھر ان سے ایک استفادہ کرنا، یہ قرات کہلاتا ہے۔ پڑھائی کو اس وجہ سے قرات کہا جاتا ہے۔ لیکن تلاوت یہ نہیں ہے، قرات کو تلاوت نہیں کہتے، جیسا کہ عموماً ترجمہ و تفسیر تلاوت کا کہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں یا قرآن آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ قرات کی طرح تلاوت بھی ایک اصطلاح ہے علم تجوید کی جو ابھی رائج ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اکیلے انسان بیٹھ کے آداب کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور صحیح تلفظ کے ساتھ اگر قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ تلاوت کر رہا ہے، اور خصوصاً جب آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہو، اگر دل میں پڑھ رہا ہو، ذہن میں پڑھ رہا ہو تو اسے شاید تلاوت نہیں کہتے، قرات کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہتے تلاوت کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سامنے کھلا ہوا ہے، خاموش بیٹھا ہوا ہے، قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے، لیکن تلاوت نہیں کر رہا۔ تلاوت اس وقت کہیں گے ہم جب یہ آواز کے ساتھ پڑھے۔ یہ علم کی اصطلاح ہے، یہ علم تجوید کی اصطلاح ہے، یہ قرآن کی اصطلاح تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن میں جیسے قرات کے بارے میں کہا تھا کہ قاف، رے، حمزہ، اس سے یہ مادہ بنا ہے، الفاظ بنے ہیں۔ تلاوت بھی 3 حروف سے
جو مادہ لفظی بنتا ہے بنیادی لفظ، اس سے آگے تلاوت مصدر کی صورت میں نکلا ہے قواعد عربی کے مطابق، اور وہ بنیادی لفظ ہے تلو، تے لام واو، تلو، تلوا۔ اس کو پھر آگے قواعد کے مطابق اس سے آگے تالی بنا ہے، مطلوب بنا ہے، تلو بنا ہے، تلاوت بنا ہے، تالیات اس سے بنا ہے، مختلف اس سے افعال بنے ہیں، اسماء بنے ہیں عربی قاعدے کے مطابق۔ معنی کیا ہے اس تلو کا؟ اور پھر قرآن نے یہی اصطلاح اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے اس منشور کے بارے میں۔ ہدایت کا منشور ملاحظہ کرنا یا پیش کرنا، اس کو بھی تلاوت قرآن کریم نے کہا ہے۔ لیکن ہم اس کا پہلے لغوی معنی دیکھیں کہ لغت میں تلاوت جس مادہ سے، لفظ سے، بنیادی لفظ سے یہ لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے؟ تلو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے رہنا، بلا فاصلہ پیچھے رہنا، جڑ کے کسی کے ساتھ، یعنی فاصلہ نہ ہو، ایک چیز آگے ہو اور دوسری چیز اس کے پیچھے ہو، اور یہ دوسری چیز اور پہلی کے درمیان کوئی حائل نہ ہو، خلا بھی نہ ہو، گیپ بھی نہ ہو، اور اس کے درمیان کوئی ان دو کے علاوہ تیسری نوعیت کی کوئی اور چیز اس کے درمیان رکاوٹ یا حائل اور فاصل بھی نہ ہو۔ اس طرح کسی کا دوسرے کے پیچھے ہونا، اس کو عربی زبان میں تلو کہا جاتا ہے۔ بعض اہل لغت نے اور محقق اہل لغت نے، جن کو لغت پہ اللہ تعالیٰ نے عبور دیا ہے اور خصوصاً قرآنی لغات کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے تشریح کیا، جیسے مرحوم امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے قرآن کی لغات کے بارے میں بہت خوبصورت اور بڑا بنیادی کام کیا ہے۔ ان لوگوں نے، مرحوم راغب نے بھی اور دوسروں نے بھی، اتباع کو بیچ میں شامل کر دیا ہے، یعنی کسی شے کی اتباع میں پیچھے ہونا، پیچھے رہ کر اگلی شے کی اتباع کرنا۔ تبعیت کو بھی تلو میں داخل کر دیا ہے، تابع ہونا۔ خوب یہ تبعیت لازمہ ہو سکتا ہے تلو کا، لیکن اس کے معنی کا حصہ نہیں ہے تابعیت، چونکہ تابعیت کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز جو دوسری کے پیچھے ہے، وہ اگر اگلی چیز حرکت کر رہی ہے، یہ بھی اسی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے، تو یہ تابعیت ہو جائے گی۔ لیکن جس وجہ سے اس کو تلو کہیں گے ہم، وہ اس کا صرف پیچھے ہونا ہے، کسی فاصلے کے بغیر ایک شے کا دوسری شے کے پیچھے رہنا، یہ تلو ہے، یعنی اس شے کی جگہ ہی اس کے پیچھے ہو، اور اس کو کبھی بھی یہ جگہ تبدیل نہ ہو، آگے جو چیز ہے وہ آگے ہی رہے، اور اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ اس کی جگہ ہی یہی ہے کہ یہاں اس کے پیچھے رہے۔ یہ نہ یہ کہ یہ جو چیز پیچھے ہے، جب پیچھے ہو تو تالی ہو جائے، پھر اس کی مرضی ہے یہ اس کو چھوڑ کے آگے ہو جائے، یا فاصلہ بڑھا لے یا دائیں بائیں ہو جائے، وہ تالی نہیں کہلائے گی۔ تالی اس شے کو کہتے ہیں، یا تلو اس شے کو کہتے ہیں، یعنی اس حالت کو کہتے ہیں۔ تلو حالت ہے پیچھے ہونا، کسی کے پیچھے رہنا، اس کو تلو کہتے ہیں۔ فارسی میں اس جہت کو، پیچھے کی جہت کو پے کہتے ہیں، پے، جو دوسرے لواحق کے ساتھ مل کر متعدد الفاظ اس سے بنے جاتے ہیں، جیسے پے گیری، پے گیری، پے روی۔ پے روی یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، پے اور روی، رفتن سے، کہ کسی کے پیچھے جانا، یہ پے روی ہے۔ رفتن سے جو روی بنا ہے وہ پے کے ساتھ ملایا ہے۔ پے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، رفتن چلنا ہے، پیچھے چلنا۔ تالی میں چلنا نہیں ہے ساتھ شامل، پیچھے ہونا ہے، صرف پیچھے ہونا ہے، پیچھے ہو کے کھڑی رہے یہ شے، پیچھے ہو کے چلے، پیچھے ہو کے
جو اگلی شے کی جو حالت ہے یہی پچھلی کی حالت ہو. طلب میں اسی کو دخل ہے. جو چیز پیچھے ہے اس کو عربی لغت میں تلو کہتے ہیں. طلب اصل مصدر ہے، کیفیت کا نام ہے یا حالت کا نام ہے، یعنی پے ہونا، پیچھے ہونا، یہ طلب ہے. جو چیز پیچھے ہے وہ تلو ہے، اس کو تلو کہتے ہیں. اگلی شے کے پیچھے، یعنی یہ آگے مقدم ہے اور یہ تلو ہے اس کے. تالی اسی پیچھے جانے والے کو کہتے ہیں، جو پیچھے رہنے والی شے کو تالی کہتے ہیں. تلاوت اسی مادہ سے بنا ہے یہ لفظ. اسی پیگیری یا پیروی کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے پیچھے رہنا، کسی کے پیچھے جانا، کسی کے پیچھے ہونا، اس کو تلاوت کہتے ہیں، جو اصل اس کا بنیادی طلب کا یا تلو کا معنی ہے. اور یہ اعراب اپنی لغت میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلاً وہ اونٹنی جس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. اب یہ حیوانات کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ حیوانات کے بچے بعض اپنے ماں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. چھوٹے بچے تمام جانوروں میں ہیں، لیکن بعض پالتو جانوروں میں عموماً ان بچوں کو ان کی ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے، یا حفاظت کے لیے یا دودھ کے لیے کہ دودھ نہ پی جائیں، ان کو الگ بند کر دیا جاتا ہے. لیکن کچھ آزاد جانور ہیں یا بچے ان کے جنہیں باقاعدہ ماؤں کے پیچھے رکھا جاتا ہے. تو جدھر جدھر ناکہ جاتی ہے یہ بچہ اونٹنی کا اس کے پیچھے ہی رہتا ہے، اس کے برابر بھی نہیں آتا، اس سے آگے بھی نہیں جاتا. برخلاف بعض دیگر جانور ہیں کہ ان کے بچے ہمیشہ پیچھے نہیں رہتے. بسا اوقات ماں کے ساتھ ہیں، ماں کو چھوڑ کے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ماں سے آگے نکل جاتے ہیں. لیکن وہ جو پیچھے جاتے ہیں، جیسے مرغی کے چوزے ہیں، اگر وہ اس کے پیچھے ہی رہیں تو یہ تالی ہیں. لیکن چوزے عموماً بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، الگ کسی سمت میں چلے جاتے ہیں. ماں جاتی ہے دوبارہ ان کو اکٹھا کرنے کے لیے. یا اسی طرح بعض دیگر حیوانات ہیں جن کے بچوں میں پھرتی زیادہ ہے، جیسے بکری کا بچہ ہے تو وہ ہمیشہ ماں کے پیچھے نہیں رہتا، وہ بدک کے دائیں بائیں بھی نکل جاتا ہے. یا گائے کا بچہ ہے وہ ہمیشہ پیچھے نہیں رہتا. لیکن کچھ حیوانات کے بچے ایسے ہیں جو دائماً پیچھے رہتے ہیں، جن میں ناکہ خصوصیت کے ساتھ ہے. اس کو بھی تالی کہتے ہیں عرب. یہ پیچھے چلنے والا بچہ کہ جو ہمیشہ پیچھے فاصلے کے بغیر پیچھے رہتا ہے، بیچ میں کوئی تیسری چیز نہ زمین حائل ہوتی ہے، نہ کوئی دوسرا جانور آتا ہے، نہ کوئی اور اونٹنی یا اونٹ آتا ہے. یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ جڑ کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. ایک یہ کہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، دوسرا اس کے پیچھے ہو. اگر وہ چلے تو یہ بھی چلے، اگر وہ ٹھہرے تو یہ بھی ٹھہر جائے. یہ معنی ہے طلب کا. اور تالی یا تلو اس سے بنے ہوئے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منشور ہدایت کا انسان کے لیے اتارا ہے، پہلے اس کو ترتیب دیا ہے، کتاب بنایا ہے، اس کو اکٹھا کیا ہے. یعنی تمام ہدایت جو انسان سے مربوط ہے، انسان کی زندگی سے جس کا تعلق ہے، انسان کی زندگی کے کسی بھی شعبے یا پہلو سے اس کا تعلق ہے، اس کو یکجا کر کے ترتیب دیا ہے. یعنی ایک حصہ اس کا پہلے رکھا ہے، پھر دوسرا اس کے بعد اس طرح ترتیب دیا، وہ ایک کتاب بن گئی، یعنی منشور بن گیا. یہ منشور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیا ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہے اور لوگوں کو بھی حکم ہے، اس کی تلاوت کا حکم ہے. تلاوت کا حکم یوں نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں، جیسا کہ ابھی معنی عموماً رائج ہو چکا ہے پڑھائی کے معنی میں. نہ، پڑھنا نہیں ہے. پڑھائی، قرأت کا بھی اصل معنی پڑھائی نہیں ہے. قرأت کا معنی اکٹھا کر کے ظاہر کرنا ہے، چیزوں کو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی امور کو جوڑ کے، قطرہ قطرہ یا ذرہ ذرہ یا حرف حرف ایک چیز جوڑ کے اس کو مجموعہ بنا کے ظاہر کرنا قرأت ہے. پڑھائی چونکہ اسی طرح کا کام ہے، اس کے اندر یہ اکٹھا کر کے اظہار کیا جاتا ہے حروف کو، معانی کو، الفاظ کو، اس وجہ سے اسے پڑھائی کو بھی ہم قرأت کہتے ہیں.
لیکن تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پیروی، پیچھے رہنا کسی چیز کے اور اس کو اپنے آگے رکھنا، اس کو اس طرح سے رکھنا کہ اس کے پیچھے ہو، یعنی مقدم رکھنا۔ مقدم جو چیز ہوتی ہے وہ بھی مختلف حیثیتوں سے آگے ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز ہے جو اس کا ایک حصہ آگے ہے، جیسے انسان کے اپنے جسم کا حصہ ہے، ایک جسم کا حصہ ہے آگے ہے، یا بازو ہے انسان کے، بازو کا ہاتھ آگے ہے، انگلیاں آگے ہیں، ناخن آگے ہیں، کلائی پیچھے ہے، کونی پیچھے ہے اور بازو پیچھے ہے۔ یہ ایک ترتیب یہ ہے آگے پیچھے ہونے کی۔ اس کو نہیں کہتے تلو، تلو یہ نہیں ہے۔ تلو میں جو چیز آگے ہے یہ دوسری چیز اس سے ہٹ کر ہے، اس کا عضو نہیں ہے، اسی کا جز نہیں ہے، اس سے ہٹ کر ہے لیکن ہے جڑی ہوئی اس کے ساتھ۔ اس جہت کو عربی میں کہتے ہیں امام، امام نہ امام۔ امام وہ شخصیت ہے جو آگے رہے اور امت اس کے پیچھے چلے، وہ امام کہلاتا ہے۔ اور جو معنی ہے امام، کیوں امام کہلاتا ہے؟ چونکہ امت کے امام میں ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے۔ امام آگے ہے اور تلو پیچھے ہے، تالی پیچھے ہے۔ امام کے پیچھے ہمیشہ تالی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم ان لوگوں کو دیکھیں مثالیں جو منظم طور پر چلتے ہیں، جیسے افواج کا ایک دستہ ہے، فوج کا تربیت یافتہ منظم پریڈ کرتے ہیں، تو ایک شخص، ایک کمانڈر ان کے آگے چلتا ہے، باقی بالکل قدم بے قدم قدم ملا کے اپنی رفتار اتنی رکھتے ہیں جتنی اس کی ہے، جاتے ادھر ہیں جدھر وہ جا رہا ہے۔ یہ شخص جو آگے ہے یہ امام ہے یہ، اور یہ پیچھے جو اس کے قدم ملا کے پیگیری ہیں، پیروی کر رہے ہیں، یہ اس کے تالی کہلاتے ہیں۔ یہ تالی ہیں یہ جو اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ چلتا ہے یہ چل پڑتے ہیں، وہ مڑتا ہے کسی سمت میں یہ بھی مڑ جاتے ہیں، جو وہ کرتا ہے یہ بھی کرتے جاتے ہیں۔ اس کو تالی کہتے ہیں، یعنی پیچھے رہ کر اقتداء کرنا، پیچھے رہ کر اس دوسری شے کے ساتھ جڑ کر وہی کرنا جو وہ اگلی شے کر رہی ہے یا اگلا فرد کر رہا ہے۔ یہ تالی، اس سے تالی بنتا ہے۔ یہ مانوی طور پر بھی ہوتا ہے اور مادی طور پر۔ مادی کی یہ مثالیں دی ہیں، جیسے لغت کے لحاظ سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے ہی رہتا ہے، اور جدھر جائے وہ خطرے میں جائے تو یہ پیچھے ہے، حفاظت کی طرف جائے، چراگاہ کی طرف جائے، پانی کی طرف جائے، باڑے کی طرف جائے، جہاں جائے یہ اونٹنی بچہ پیچھے ہے اس کے۔ یہ تالی ہے اس کا۔ یا جیسے مثال دی کہ اگر ایک دستہ ہے، اس کے آگے ایک کمانڈر ہے، اس کے آگے ایک شخص ہے، یا ہر روز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ فرد ہیں وہ آگے جا رہے ہیں اور دوسرے قصدن ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات بازار میں ویسے ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ سارے لوگ ایک سمت جا رہے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، یہ تالی نہیں ہے، یہ گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہی ہیں، ان کو نہیں کہتے۔ یہ جو پیچھے چلنے والی گاڑیاں ہیں یہ تالی نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اگلے کی پیروی نہیں کر رہی، بلکہ اس کو موقع ملے تو یہ اس گاڑی سے آگے بھی چلی جاتی ہے گاڑی، پھر ایک مقصد کی طرف نہیں جا رہے۔ تالی ان گاڑیوں کو کہیں گے جو ایک کاروان بنا کر، چند گاڑیاں ہیں، ایک ہی گروہ کی گاڑیاں ہیں، جیسے عموماً شخصیات کے ساتھ گاڑیاں چلتی ہیں، یا استقبال کی گاڑیاں اکٹھی ہو کے ایک گروہ، ایک ملت، ایک جمعیت مختلف گاڑیوں پر بیٹھ کر آگے پیچھے ترتیب سے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جو گاڑی ہے ان کی، اس سے آگے نہیں نکلتے، اور وہ جس سڑک پہ مڑے، جس راستے پہ مڑے، یہ گاڑیاں اس کی طرف مڑتی جاتی ہیں۔ یہ پچھلی گاڑیاں تالی ہیں، یہ اگلی گاڑی امام ہے، وہ آگے ہے اور یہ اس کے پیچھے ہے۔ خوب اسی طرح انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے زندگی میں سامنے مد نظر رکھتا ہے، آگے رکھتا ہے، جس کو ہم عموماً کہتے ہیں کہ نصب العین۔ نصب العین وہ بات، وہ ضابطہ، وہ اصول، وہ ہدف جو آنکھوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، نصب کیا جاتا ہے۔ عین آنکھ ہے، نصب العین
یعنی آنکھ کے سامنے وہ ہدف جو رکھا گیا ہے اور آنکھ صرف اسی پہ لگی ہوئی ہے، اس سے آنکھ ہٹتی نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا، برخلاف اس شخص کے جو نصب العین کے بغیر جا رہا ہے تو اس کی آنکھ ہر طرف جاتی ہے، جو چیز اس کے سامنے آئے وہ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جس کا نصب العین ہے، یعنی اس نے اپنی آنکھ اس منسوب چیز کے اوپر جوڑ دی ہے، روک دی ہے۔ انسان مانوی طور پر کوئی چیز اگر اپنے مد نظر رکھ کر اور اس کے پیچھے جاتا ہے، جیسے ایک نظریہ اپنے مد نظر رکھ لیتا ہے اور اس نظریے پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، یہ اس نظریے کا تالی ہے، یہ تلاوت ہے۔ نظریے کے پیچھے زندگی گزارنا، نظریے کے مطابق چلنا، یہ تلاوت ہے۔ یہ ایک انسان اپنے لیے ضابطہ بناتا ہے یا بنا ہوا کوئی ضابطہ مد نظر رکھ لیتا ہے اور اس ضابطے کے تحت پھر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یہ تالی ہے، یہ تلاوت ہے، یہ عملی طور پر کر رہا ہے، یہ تلاوت انسان۔ تلاوت کے لیے بھی گفتگو، تلاوت کے لیے صوت، تلاوت کے لیے الفاظ، تلاوت کے لیے یہ جو رائج مصداق کے اندر جو چیزیں ہیں، کوئی بھی تلاوت کا حصہ یا جز نہیں ہے۔ یہ ایک مصداق ہے تلاوت کا کہ آپ قرآن سامنے رکھتے ہیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آیت بے آیت پڑھتے جاتے ہیں، تو یہ تلاوت ہے۔ تلاوت قرآن، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ یتلو علیہم آیات ہی، اللہ کی آیات یہ تلاوت کرتے ہیں لوگوں پر، امیین پر، جن کے اندر رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں یا دیگر انبیاء، وہ اپنی قوم پر تلاوت کرتے ہیں ان آیات کو۔ اس کا معنی ہم عموماً یہ کرتے ہیں کہ نبی پر جب وحی نازل ہوتی ہے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، بلا کے پھر ان کے سامنے آیت پڑھ دیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، تو یہ تلاوت قرآن ہو جاتی ہے۔ نہ، یہ نہیں ہے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات اترتی ہیں، یہ تلاوت ہے اللہ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پے در پے، یعنی پے جیسے معنی کیا تھا کہ فارسی کا ہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوا ہے، پے گیری، پے روی، پے در پے، یہ پے پیچھے ہی کے معنی میں ہے۔ پے جہاں بھی آئے گا اس کو پیچھے کہیں گے ہم۔ اگر اردو فارسی میں لفظ پے آئے، عربی میں تو پے ہے نہیں ہے، انگریزی میں اگر پے آئے تو وہ پیچھے کے معنی میں نہیں ہے، وہ اپنے معنی میں ہوگا، وہ انگلش والے بتائیں گے پے کس معنی میں ہے۔ اردو اور فارسی میں، یا اردو اور فارسی سے متعلقہ زبانیں جیسے پنجابی اور دیگر زبانیں ہیں، ان میں لفظ پے اگر آئے تو اس کا مطلب پیچھے ہی ہوتا ہے۔ پے گیری یعنی کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، کسی چیز کا سراغ لگانا، پیچھے پڑ کے اس کے دیکھنا کہ یہ کدھر جا رہی ہے، کہاں گئی ہے۔ عموماً کہتے ہیں اس چیز کی پیگیری کریں، یعنی اس کے پیچھے پڑ جائیں آپ اور دیکھیں کہ کہاں ہے، کون لے گیا ہے، کس طرف گئی ہے، کس نے یہ بات کی ہے، کھوج لگانا، پیچھے پڑ کر، یہ پیگیری ہے۔ پے روی پیچھے جانا ہے۔ پے در پے یعنی ایک چیز آگے ہے، اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے۔ پے در پے یعنی ایک بات پیچھے اس کے آئی، پھر ایک دوسری بات اس کے پیچھے آئی، پھر ایک تیسری بات اس کے پیچھے آئی۔ پے در پے یہ کام کرنا، یعنی اس کے بعد پھر ایک کام کرنا، اس کے بعد پھر ایک کام کرنا، بلا وقفہ یہ کام کرتے رہنا، بیچ میں وقفہ نہ آنے دینا۔ تو یہ وقفے کے بغیر جو کام ہو رہے ہوتے ہیں یہ پیچھے ہو رہے ہیں، یعنی پہلے ایک دفعہ ایک کام ہوا ہے، پھر دوسری دفعہ اس کے بعد اس کے پیچھے پھر ایک کام ہوا ہے، اس کے پیچھے پھر یہ کام ہوا ہے، اس کے پیچھے پھر کام ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پے در پے، یعنی وقفے کے بغیر ایک کام کے پیچھے پھر وہی کام، اس کام کے پیچھے پھر وہی کام، پے در پے یہ کام ہوا ہے۔ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے اصول پے در پے پیش کرنا۔ یتلو علیہم
آیات ہی، یعنی یوں نہیں کہ کبھی کبھار اگر ہو مثلاً ایک بات کر دی، پھر اس کے بعد سال بعد پھر موقع ملا، پھر آ کر ایک تقریر کر دی، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت یہ ہے کہ مہلت نہ ہو، بیچ میں وقفہ نہ ہو، پے در پے ان لوگوں کو بتایا جائے، پے در پے یہ کام ہو۔ جیسے جو بچے باقاعدہ اسکولوں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں مدرسوں میں، اور روزانہ بلا وقفہ ان کی کلاسیں ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، یہ تلاوت ہے۔ یہ پے در پے ان کو پڑھانا، پے در پے ان کو سنانا، پے در پے ان سے یہ کام کروانا، یہ تلاوت ہے۔ اور دونوں قسم کے معمولات ہیں ہمارے، یعنی کچھ کام ہیں جو ہم کبھی کبھار کرتے ہیں، بڑے وقفے کے بعد کرتے ہیں، بیچ میں کوئی فاصلہ آ جاتا ہے، کوئی حائل آ جاتی ہے، یہ تلاوت نہیں ہے۔ یہ کام ہیں بے شک پیچھے کیے ہیں آپ نے، لیکن یہ تلاوت شمار نہیں ہوتے۔ تالی وہ ہے جو پے در پے رہے، جو پے در پے کرنے والا کام شخص ہو، اس کو تالی کہتے ہیں۔ تالی قرآن جو پے در پے، یعنی جو کام قرآن سے ہدایت لیتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے پھر ہدایت لیتا ہے، اس کے بعد پھر ہدایت لیتا ہے، قرآن کے مطابق ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے بعد پھر ایک قدم اٹھاتا ہے، پے در پے یہ چاہ رہا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اس کو کہیں گے تالی قرآن۔ تلاوت یعنی پے در پے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستورات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لینا، یا ان کے پیچھے ہو کر اس طرح سے چلنا کہ پے در پے جو ہو رہا ہو، یعنی وقفہ نہ آنے دینا ان کاموں کے اندر یا اس اصول کے اندر، بلا وقفہ اس کے ساتھ جڑے رہنا، یہ تلاوت کہلاتی ہے۔ خوب، اب جیسے اصل موضوع میں بھی بیان کیا، بعض روایات میں بھی ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ زیادہ بڑا مصداق اس کا علماء ہے، یعنی امر وہ کرتے ہیں بر کا، لوگوں کو معروف وہ بتاتے ہیں چونکہ آشنا یہ ہیں، اور خود ان امور پر کم عمل کرتے ہیں، خصوصاً اہل خطابت جو خطیب ہیں، جو پیشہ ور ہیں، وہ تو 100% اس کا مصداق ہیں، جو نہیں ہیں وہ بھی بتانا اپنے لیے زیادہ اہم سمجھتے ہیں، اصلاح دوسروں کی کرنا، خود اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اور یہ بھی قرینہ ہے کہ اب یہ لوگ جو پڑھتے ہیں، مثلاً علماء دین پڑھتے ہیں یا علم، ہم علماء دین کی مثال نہ لیں، علماء علوم کی مثال لے لیتے ہیں کہ علماء دین کو برا نہ لگے۔ علماء علوم جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یہ مثلا جیسے جو میڈیکل پڑھ رہے ہیں، طب پڑھ رہے ہیں، تو یہ پے در پے روزانہ کی بنیاد پر یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پڑھانے والے ان کو پے در پے یہ ساری چیزیں پڑھا رہے ہیں۔ یہ تلاوت ہے ان کی، چونکہ بلا وقفہ ایک کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بیچ میں وقفہ نہیں آنے دے رہے۔ یہی افراد جو پے در پے میڈیکل پڑھ رہے ہیں، انہی میں سے کسی کو انسان دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے، انہی میں سے کسی کو دیکھے انسان جو پے در پے جراثیموں کے بارے میں، بیماریوں کے بارے میں اور انسانی جسم کی سلامتی کے بارے میں پے در پے پڑھ رہے ہیں، اور ان کو پے در پے پڑھایا جا رہا ہے، یہ ہر آلودہ چیز استعمال کر رہے ہیں، کھانے میں خیال نہیں رکھتے، باقی اپنی زندگی میں خیال نہیں رکھتے، تو انہیں یہ کہا جاتا ہے ایسے موقع پر کہ تم تو پے در پے دین میڈیکل پڑھ رہے ہو، پے در پے تم تو بیماریوں کے بارے میں پڑھ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد بھی تم خیال نہیں رکھتے، اتنا پڑھنے کے بعد، پے در پے ایک کام کرنے کے بعد پھر بھی تم عملی طور پر یہ حرکت کر رہے ہو۔ یہاں قابل مذمت و قابل سرزنش انسان یہاں ہوتا ہے۔ خوب، اس کو ہم آئیں دین کے طلاب و علماء کے بارے میں کہ وہ اسی طرح پے در پے پڑھتے ہیں، وقفے کے بغیر دین پڑھتے جاتے ہیں، یہ تلاوت ہے ان کی۔ اب یا قرآن سے پڑھ رہے ہیں یا دیگر کتابوں کے واسطے سے پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کے بعد قرآنی تعلیمات پر یا قرآنی نصاب ان کے اندر ہے، جیسے علم فقہ میں قرآن کے احکام ہیں، علم اخلاق میں قرآن کی اخلاقیات ہیں، علم کلام میں قرآن کے عقائد ہیں، مختلف علوم ہیں جنہوں نے قرآنی مطالب کو
اکٹھا کیا ہوا اور وہ نصابی شکل بن گئی، اور پے در پے طالب علم پڑھ رہے ہیں، پے در پے پڑھتے ہوئے اخلاقیات بھی پڑھ رہے ہیں لیکن عمل میں بد اخلاق، فقہ پڑھ رہے ہیں لیکن عمل میں تارک اعمال، تارک صلاۃ، تارک فرائض، عقائد پڑھ رہے ہیں پے در پے لیکن عمل میں ان عقائد کے خلاف۔ مثلا جس کی ایک مثال ہے جو ضروری ہے نمایاں کرنا، پے در پے، جیسے مثلا شیعہ علماء و شیعہ طلاب امامت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یعنی پے در پے پڑھتے ہیں، ایک کتاب پڑھی، پھر دوسری کتاب پڑھی، پھر تیسری کتاب پڑھی، پڑھتے ہی جاتے ہیں۔ شروع میں آغاز میں ہی ان کا عقائد کا درس شروع ہوتا ہے، اس عقائد کے درس میں امامت پڑھتے ہیں، پھر وہ درس ختم ہوتا ہے، کتاب اگلی کلاس میں جاتے ہیں، اگلی کتاب شروع ہوتی ہے، اس میں پھر درس امامت، پھر تیسری چوتھی، اور کرتے کرتے آخر تک یہ امامت کی بات کو چھوڑتے نہیں ہیں پڑھنے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تلاوت کر رہے ہیں کتاب کی، یعنی پے در پے پڑھ رہے ہیں، لیکن عمل کا جب وقت آتا ہے، امامت میدانی کا جب وقت آتا ہے، وہاں پر یہ آمریت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ ملوکیت کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ کسی سمت نکل جاتے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم نے تو پے در پے یہ دیکھا ہے، کتاب پڑھی ہے، اللہ کا منشور تم نے پے در پے بلا وقفہ تم نے ملاحظہ کیا ہے، اور پھر تنسون انفسکم، پھر بھی اپنے آپ کو بھول گئے ہو آپ۔ جب پے در پے کوئی انسان پڑھتا ہے یعنی اس کے ذہن میں حاضر ہیں ساری چیزیں۔ کبھی کبھار تلاوت پے در پے پڑھنا یا پے در پے کام کرنے کو کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں ہے کبھی کبھار والی چیز ٹھیک ہے، انسان کہتا ہے یہ میں نے کسی زمانے میں پڑھی تھی، آج مجھ سے خلاف ورزی کیوں ہوئی، میں اپنے آپ کو کیوں بھول گیا، چونکہ پرانی پڑھی ہوئی چیز تھی، ذہن میں نہیں رہی۔ تلاوت میں کبھی بھی انسان کے ذہن میں کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، ذہن سے نکلتی نہیں، کیوں کہ تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ پے در پے جاری رکھیں اس کو، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت، یعنی پے در پے قرآن پڑھتے رہیں، قرآن سمجھتے رہیں، قرآن آپ کے مد نظر رہے۔ اس طرح سے قرآن آپ کے ذہنوں سے نکلے گا ہی نہیں، تلاوت سے پے در پے یہ کام کریں، قرآن کو آگے رکھیں، قرآن کے پیچھے چلیں، اور قرآن کے ساتھ پے در پے یہ عمل تکرار کرتے جائیں، پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، عمل کرنا ہو، ایک آیت پر عمل کیا، دوسری آیت پر عمل کیا، تیسری پر، دوسرے دن پھر اس آیت پر، پھر اس آیت پر، پھر اس طرح جب انسان پے در پے ایک کام کرتا ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، بیچ میں وقفہ نہیں کرتے، پے در پے کھانا کھاتے ہیں، ہر کھانے کے ٹائم پر پھر کھانا کھاتے ہیں، اب یہ تلاوت ہے، یہ پے در پے کھانا کھانا، ایک کھانے کے پیچھے پھر کھانا کھانا، ایک کھانے کے بعد پھر کھانا کھانا، پانی پیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر پانی پیتے ہیں، پھر تھوڑے وقفے کے بعد پھر پانی پیتے ہیں، تو یہ تلاوت ہے۔ یہ وقفے مثلا ایام میں ایک آدمی روزانہ دکان پہ جاتا ہے، دوسرے دن پھر دکان پہ جاتا ہے، چھٹی نہیں کرتا، ہر روز دکان کھولتا ہے، یہ تلاوت کر رہا ہے دکان کی، یعنی پے در پے یہ پیچھے رہتا ہے، اس کام کے پیچھے رہتا ہے، اور اس کو اپنے نصب العین بنا کر، اپنا ہدف بنا کر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تلاوت کتاب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے مسجد میں جھوم کے اس کو تلفظ کرتے رہیں قرأت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، یہ علم تجوید کی تلاوت ہے، اصطلاح ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ ہے کہ آپ ان آیات پہ پے در پے عمل کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور ان آیات کو بغیر وقفے کے اپنے مد نظر رکھ کر ان کے پیچھے چلے، تالی بنے قرآن کے، وقفہ نہ آنے دیں اپنے اور قرآن کے درمیان، قرآن کے ایک عمل دوسرے عمل کے درمیان، قرآن کی ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان وقفہ نہ آنے دیں، بلا وقفہ تسلسل کے ساتھ زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں، یہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ رسول اللہ لوگوں کے اوپر تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن یعنی پے در پے وقفہ نہیں آنے دیتے، آیات یعنی یوں نہیں کہ نئی آیت آئے تو وہ سناتے ہیں، جو پہلی آیات آ چکی ہیں وہ بار بار ان کو سناتے ہیں، پے در پے ان کو آیات سناتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ ان کو پیچھے رکھتے ہیں، قرآن سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ کل جو بات آئی تھی وہ قرآن کی تھی، اس پر آپ نے عمل کر لیا، آج قرآن کی کوئی بات نہیں ہے،
آج خود اپنے طور پر عمل کرو، یا استخارہ نکال لو، یا آپس میں مشاورت کر لو، یا میں تمہیں کوئی تجویز دے دیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ روزانہ ہر روز جو کام تم نے کرنا ہے وہ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن کے پیچھے چلنا ہے۔ صبح اٹھو گے، معمولات یوں نہیں ہے کہ تلاوت کے لیے آپ معمولات زندگی چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ کر مصحف سامنے رکھ کر تلاوت کرو، یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہو، پھر اس کے بعد آپ دیکھو آج کے بارے میں قرآن کا دستور کیا ہے، آپ کو معیشت قرآن کے مطابق ہو، کاروبار قرآن کے مطابق ہو، سیاست قرآن کے مطابق ہو، فرائض قرآن کے مطابق ہو۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں، معلم ہیں اور پڑھانے چلے جاتے ہیں تو یہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر قرآن کے اگلے فریضے پر عمل کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قرآن کے اگلے دستور پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے جو تلاوت منع کیا ہے اس کے مطابق آپ زندگی چھوڑ کے ایک مسجد میں، مدرسے میں، گھر میں بیٹھ کے اور یہ مصحف پڑھنا شروع کر دیں، یہ تلاوت ہے آپ کی۔ جبکہ رسول اللہ جو تلاوت کرتے تھے اور کرواتے تھے وہ پیروی قرآن ہے، قرآن کی پیروی، اور پے در پے بلا وقفہ ان سے یہ کام کرواتے تھے۔ یہ جو علماء بنی اسرائیل ہیں یہ تتلون الکتاب، یہ قرآن پڑھتے تھے، پے در پے پڑھتے تھے، اور اس کے باوجود یہ لوگوں کو امر کرتے تھے، خود کو بھول جاتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے افلا تعقلون۔ خوب یہ تضاد ہے تمہارے درمیان، کتاب پے در پے پڑھتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنی اصلاح نہیں کرتے، لوگوں کی اصلاح کی ٹھان رکھی ہے تم نے۔ یہ نامعقول کام ہے۔ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ عقل تمہاری کہاں چلی گئی ہے؟ یہ تین کام تمہارے، ایک لوگوں کو امر کرنا، دوسرا اپنے آپ کو بھول جانا، تیسرا مسلسل پے در پے کتاب پڑھنا، پھر اس کے بعد یہ کیفیات جو تمہاری ہے زندگی، یہ لگتا ہے کہ تعقل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، عقل کہاں گئی تمہاری؟ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔